اسمبل کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کا ہاتھ کاٹا, میں نے مثلا کسی اور کا بازو کاٹا, کسی کا دل کاٹا, کسی کا سر کاٹا, ان کو اسمبل کیا نا, مرنے نہیں دیا, اس کو اسمبل کیا. میں نے یہ آپ کہتے ہیں یہ نیچر میں بھی ایسا ہوا ہے. نیچر میں ایسا نہیں ہوا نا. نیچر میں یہ کہ بھائی کوئی وہاں پہ کوئی پہلے زندہ جان چیز نہیں تھی, کوئی پہلے زندہ جان چیز نہیں تھی. اور یہ جو چیزیں سیل ان سے بنتی ہے نا, یہ سب زندہ جان چیز ان کو پروڈیوس کرتی ہے. یہ سب نیچر میں آپ کو نہیں ملتی. ایسے ہی پروٹینز آپ کو نیچر میں نہیں ملتا ہے. جیسے انڈا ہے تو چکن ہے نا, انڈے کے بغیر چکن نہیں ہو سکتا, چکن کے بغیر انڈا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر زندہ جان چیز ہے تو پروٹینز ہو سکتے ہیں, زندہ جان چیز نہیں ہے تو پروٹین نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آئی نا. تو یہ نیچر. اور پھر اگر ڈی این اے, کوئی بیکٹیریا کچھ بھی نہیں ہے, یہ آپ کے پروٹینز کے بانڈیج کیسے ہوں گے؟ ڈی این اے کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے تو باہر سے آ کے اس میں انسرٹ کیا نا, تو کہتے ہیں یہ بن گیا. یہ تو فراڈ ہے. آپ یہاں پہ غلط ہے. ایک سیکنڈ, ابھی میرے کو پورا بولنے دیجیے آپ, ٹھیک ہے؟ جب آپ کی باری آئی آپ بات کر لینا. آپ نے یہ جو بولا انسرٹ کر کے بنایا گیا ہے, اس میں کوئی جان انسرٹ نہیں کی ہے پہلی بات تو, ٹھیک ہے؟ آپ مجھے چاہیے تو اسکرین شیئر کر کے دکھا دیجیے آپ کہاں سے بول رہے ہیں. یہ چیزیں صرف جو مٹیریلز ہیں, جان بنانے کے لیے جو مٹیریل لگتا ہے وہ مٹیریل لے کے بنایا گیا ہے, ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی ایگزسٹنگ جان لے کے ایسا, جیسے ہم یہ کرتے نا, جیسے ابھی پریگنینسی کے لیے کرتے ہیں ہم, کہ جس کا نہیں ہوتا ہے نیچرلی اس کو ہم پریگننٹ کروا دیتے ہیں انجیکشن وغیرہ سے. تو یہ چیز ویسے نہیں ہے. یہ چیز مٹیریلز, جو بھی چیز جان بنانے کے لیے, سیل بنانے کے لیے مٹیریل چاہیے, وہ مٹیریل کو لے کے بنایا گیا ہے. میں آپ کو کہاں سے لے کے نا, وہ نیچر میں نہیں ملتا ہے نا. نیچر میں وہ چیزیں نہیں ملتی نا. ملتی ہے, کیوں نہیں ملتی ہے؟ یہ سب ایسڈ, یورینیم, سب کچھ ملتا ہے نیچر میں. نہیں ملتی بھائی. پروٹینز اس میں جان نہیں ہے. میں دیکھیے ان کو الگ الگ آپ رکھیے, پروٹینز کو, جو امینو ایسڈ آپ ان کو الگ الگ رکھیے, ان میں کوئی جان نہیں ہے. یہی عرض ہے, پروٹین میں جان نہیں ہے, لیکن پروٹین ایسے ہی تو بے جان چیز کو لے کے جان بنائے. یہی اب سن لو نا بھائی. پروٹینز بننے کے لیے پہلے سے زندہ جان چیز کا ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. پروٹین کا اپنا جان نہیں ہے, لیکن پروٹین ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کسی زمین میں, خاک میں نہیں ملتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے کوئی جاندار چیز موجود ہو, وہ پروڈیوس کرے اس کو. مثلا کوئی فش ہے یا کوئی پلانٹ ہے, اگر وہ کوئی فش کو, اب چیٹ جی پی ٹی میں لگاؤ جی, کوئی فش کوئی جاندار نہیں ہے, تو پروٹین آپ کو نہیں ملتا ایسے ہی نیچر میں. پروٹینز یہ جو ہمارے جسم کے جتنے اجزاء ہیں, یہ سب کے سب نیچر میں اس کا کوئی کچھ نہیں ملتا. یہ سب کے سب بنتے ہیں, ان کے وجود کے لیے زندہ جان چیز کا ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی چیز زندہ جان نہیں ہے تو ایسے خود بخود نہیں بنتے یہ. جی روشن بھائی بولیں. دیکھیے, یہ کسی زندہ چیز سے لے کے ڈالی نہیں گئی ہے اس میں, پہلی بات تو. اس کا بہت زیادہ لمبا یہ ہے, میں آپ کو چاہیے تو شیئر کر دیتا ہوں. وہ سینتھیٹک اگر بنا دینا, سینتھیٹک اگر انہوں نے بنا دیا تو وہ تو سینتھیٹک اب آپ نے بنایا نا, لیکن وہ نیچر میں تو اس طرح نہیں ملتا. اگر آپ سینتھیٹک نیچر وہ پروٹین بنا لیتے ہیں, کاپی کر لیتے ہیں, لیکن یہ نیچر میں, دنیا میں اس طرح ایسا پروٹین خود بخود نہیں ملتا نا بھائی. سن رہے نا میرے بھائی؟ جی میں بتاؤں ابھی, آپ مجھے بولنے دیجئے, ٹھیک ہے؟ بس میں ایک دو بات بولتا ہوں, آپ بولنے نہیں دے رہے ہیں, تو مجھے تھوڑا سا بولنے دیجئے. دیکھیے, یہ خود بخود ایک دن میں نہیں بنا ہے کچھ بھی. پہلی بات تو اس کو بلینس آف ایئرس لگے ہیں, ٹھیک ہے؟ 4 سمتھنگ کچھ بلین سے, میں ابھی بھول گیا, نمبر بھول گیا, لیکن بلینس آف ایئر لگے ہیں لائف کو بننے میں. اور لائف ایسے ہی اچانک سے آ کے نہیں بن گئی ہے, ٹھیک ہے؟ سب کچھ الگ الگ پارٹس تھے. یہ پارٹس سارے اسپیس میں موجود ہے. یہی پارٹس دھرتی پہ آئے, ارتھ پہ آنے کے بعد میں یہ سب ملے. سنیے, ہاں بتائیے. آپ جو ہے نا, ایک میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ رومال ہے, یہ ایک سیل اس سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. ایک سیل اس سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. دیکھیں, یہ رومال کے کس سے بنے؟ دھاگے سے بنے. دھاگے ان میں بنے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دھاگے بنے ہوئے ہیں, یہ بہت سارے دھاگے ہیں, بہت ہی پریسیشن کے ساتھ بنے ہوئے. اب میں نہیں کہتا کہ تم یہ مجھے یہ رومال بلینز آف ایئرز میں بنا کر دکھاؤ. میں کہتا ہوں کہ اس کے ایج میں یہ اسٹچز لگے, اس کے ایج میں دیکھو, یہ اس کے ایج میں کیا لگے ہیں؟ اسٹچز لگے ہیں, سوئی سے اسٹچز لگے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ نظر آ رہا ہے آپ کو اسٹچز لگے ہوئے ہیں جی. ان میں سے آپ ایکسیڈنٹلی بائی نیچر دیکھیں, آپ کا جو پہلا سیل ہے اس کے اسٹیچز سے تو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے نا. اسٹیچز سے تو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں تو بہت ساری چیز اسمبل ہونا چاہیے,
یہ اسٹیچز 2-3 آپ لگا کے دکھاؤ نیچرلی. ٹھیک ہے, ابھی میں بولوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, سوئی بھی میں آپ کو دیتا ہوں, میں نہیں کہتا سوئی بھی نیچرلی بنے, داغا بھی میں نہیں کہتا, داغا آپ کو نیچر میں کہیں نہیں ملتا, داغا کاٹن کا داغا, وہ کاٹن ہوتا ہے نیچر میں, لیکن وہ داغے کی صورت میں نہیں ہوتا. میں فرض کرتا ہوں داغا بھی آپ کے پاس ہے. اب آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے دکھاؤ کہ تین اسٹیچز خود بخود لگ جائے. سوئی بھی ہے, سوئی میں پہلے آپ کو داغا ڈالنا پڑے گا, پر یہ کپڑا موجود ہے, کپڑے میں ایگزیکٹ اس کو فولڈ کر کے 3 اسٹیچز, یہ نیچرلی کر کے دکھاؤ. بتاؤ حسن بھائی 5 منٹ آپ مجھے ٹائم دیجئے, ٹائمر چلا لیجئے آپ چاہیے آپ 10 منٹ لے لو, 10 منٹ لے لو, میرے اسی سوال پہ جواب دو. ہاں بس بیچ میں اسی سوال پہ ہی جواب دوں گا میں آپ کو, بیچ میں ٹوکنا نہیں بس, ٹھیک ہے. میرے کو پورا مکمل بولنے دیجئے. آپ نے رومال کی بات کی ہے ابھی, اور رومال پہ سٹچ آٹومیٹکلی ایکسیڈنٹلی نہیں لگا سکتے بولا ہے آپ نے. تو پہلی بات یہ ہے, رومال انسان نے بنائی ہے, کسی پرپس کے لیے بنائی ہے, اور رومال کو ایوولوشن نہیں بنا سکتا, کیونکہ رومال کیا ہے, ہم نے بنائی ہے وہ, ٹھیک ہے. ایوولوشن کیسے کام کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. رومال کے اندر سٹچ لگانا انسان کا کام ہے وہ, لیکن ایوولوشن نے ایسا سٹچ نہیں لگائی ہے آگے, ٹھیک ہے. بھائی صاحب آپ جب ایک منٹ آپ کہتے ہیں یہ ایوولوشن, میں نے کب بولا, میں نے کہا نیچر اگر خود کام کرتی ہے نا, نیچر اگر اس سے کرنے نہیں دیں گے تو میں بولوں کیسے. اجازت دیں اگر نیچر اس سے بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ کام کر سکتی ہے, سیل بنا سکتی ہے, ایک سیل, اس کے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ اسٹیچز لگنے میں خود بخود یہ ناممکن ہے نا, یہ خود نہیں بن سکتی خود بخود. کیوں لگیں گے خود بخود سٹچ, یہ بتائیے. نیچر کا کام ہی نہیں ہے رومال بنانا, کیوں لگیں گے خود بخود سٹچ. آپ کچھ دوسرا مثال دیجیے, زندہ چیز کا دیجیے, آپ میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے, رومال تو مردہ ہے نا, وہ سٹچ نیچر سٹچ کیوں لگائے گا, آپ مجھے یہ بتائیے. رومال تو ایک مردہ چیز اسٹچ نہیں لگا سکتا نا, نیچر مردہ ہے, یہ بھی مردہ ہے, اسٹچ نہیں لگا سکتا, یہ فرما رہے نا. نیچر بھی مردہ, نیچر کوئی زندہ جان چیز تو ہے بھائی, زندہ جان چیز. میں نے نہیں فرمایا, یہ آپ میرے منہ میں الفاظ ڈال دیے, میں نے بولا ہی نہیں. آپ کا کیا نہیں بول رہا ہوں. نیچر زندہ یا مردہ ہے؟ آپ سے یہ آپ نے مجھے سنیے, آپ مجھے بولنے کا موقع دیجیے پہلے. بھائی آپ نیچر مردہ ہے یا زندہ ہے؟ روشن بھائی نیچر مردہ ہے یا زندہ ہے؟ زندہ ہے. نیچر کے اندر لیونگ تھنگ زندہ ہے, ٹھیک ہے. نیچر بھائی جب پہلا سیل ابھی نہیں بنا, جب پہلا سیل ابھی نہیں بنا, جی ابھی لائف نہیں بنا, نیچر زندہ یا مردہ ہے؟ جی لائف نہیں بنا, اس کی انرجی گھوم رہی ہے, تب تو انرجی گھوم رہی ہے. اس انرجی نے انرجی زندہ ہے, انرجی بلائنڈ ہوتی ہے. جی انرجی زندہ, انرجی میں شعور بھی, عقل بھی ہے. زندہ کا مطلب پہلے آپ مجھے کلیریفائی کر دیجیے, زندہ کا مطلب کیا ہے آپ کا کہنے کا مطلب؟ زندہ کا مطلب یہ ہے, زندہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس شعور ہے, اس کے پاس شعور ہے, اور وہ ریپروڈیوس کر سکتا ہے. شعور نہیں مطلب انٹیلیجنٹ ہے. ہاں نہیں کر سکتا ریپروڈیوس, وہ نہیں کر سکتا ہے, وہ جو مٹیریل ہے را مٹیریل ریپروڈیوس نہیں کر سکتا ہے, اور تھنک بھی نہیں کر سکتا, انٹیلیجنٹ بھی نہیں کر سکتا, انٹیلیجنٹ بھی نہیں. تو نیچر مردہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا مردہ نیچر, ایک سیل جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے, اور اس کے انگریڈینٹس بھی نیچر میں نہیں ملتے ہیں. اس کے جو کنسٹیٹوئنٹ پارٹس ہیں انہیں اجزاء نیچر میں نہیں. نیچر کا مطلب آپ ارتھ کی بات کر رہے ہیں, ارتھ کے ایٹماسفیئر کی بات کر رہے ہیں. میں نیچر جہاں بھی ہے یہ ہو رہا ہے. اگر یہ ایسٹرائڈ میں ہو رہا ہے, میں آپ کو نیچر ایکسپلین کرتا ہوں, آپ سن لیجیے. آپ میرے کو ٹائم دیجیے, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں نیچر, ٹھیک ہے. چلو آپ مجھے 5 منٹ ٹائم دیں گے. ابھی آپ نے بولا تو 10 منٹ ٹائم لے لو, آپ نے مجھے بس 1 منٹ بھی بولنے نہیں دیا. چلو بات کرو, رونا نہیں. ہاں ٹھیک ہے, نہیں میں رو نہیں رہا ہوں, میں تو بس مسکرا کے بات کر رہا ہوں, سے رو کہاں رہا ہوں. رونے جیسا آپ نے کچھ بولا ہی نہیں, مجھے روؤں گا کیوں, میں بتائیے. شکایت کر رہے ہو نا کہ بولنا ہی نہیں دیا, کہتا ہے اسٹچ نہیں لگا سکتے. چلیے سٹچ تو مردہ ہے نا, کیسے لگائے گا, نیچر کیوں لگائے گا, ایٹماسفیئر سٹچ کیوں لگائے گا, آپ یہ بتائیے. اگر یہ مردے دیکھو بھائی, اگر یہ لگا آپ کے رومال میں ایٹماسفیئر جو لائف ہے وہ آپ کے رومال میں سٹچ کیوں لگائے گا؟ عرض یہی ہے نا. کچھ اور دوسری مثال دیجیے, کچھ دوسری. اب سن لو میں مثال دے دیتا ہوں. اگر وہ ایک مردہ چیز میں اسٹچ نہیں لگا سکتا, وہ چیز جو اس سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, اس کے انگریڈینٹس میں نے انگریڈینٹ آپ کو دے دیے. میں نے کہا رومال بھی میں دے دیتا ہوں, کپڑا بھی دے دیتا ہوں, دھاگا بھی دیتا ہوں, سوئی بھی دے دیتا ہوں. میں نہیں کہتا اس کو تم بنا دو, نیچر خود بنا لے. میں یہ تیار ادھر ٹیبل پہ رکھ دیتا ہوں, نیچر خود بنا اسٹچ لگا. نہیں آپ نے کہا نہیں ہو سکتا, بلینز آف ایئرز گزر. اجازت دیں, نہیں اب سن لو نا بھائی, سن لو پلیز, سن لو نا بھائی.
یہ نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے آپ ختم میں دوبارہ شروع, کیونکہ آپ نے مجھے بات کاٹی ہے نا, تو میں دوبارہ شروع سے کہتا ہوں. نیچر یہ چیز میں نے یہ انگریڈینٹس بھی دے دیا, سوئی بھی دیا, داغا بھی دیا, کپڑا بھی دے دیا. میں نے کہا تمہارا کام صرف اسٹیچز لگانا, نہیں کر سکتا بھائی, کیونکہ شعور نہیں ہے, عقل نہیں. اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ شعور کی ضرورت ہے, عقل کی ضرورت ہے. شعور ہے, عقل ہے تو اسٹچ لگا سکتا ہے, وہ اللہ نہیں لگا سکتا. تو وہ چیز جو نیچر میں ملتا ہی نہیں ہے, سیل کے اجزاء نیچر میں نہیں ملتا ہے, اور سیل جو ہے اس کا ڈیزائن اسٹیچز سے لاکھوں گنا, کروڑوں گنا زیادہ کمپلیکیٹڈ, اس کو کیسے بنا سکتے ہیں یہ مجھے سمجھا. دیکھیے حسن بھائی, میں بس 2 چھوٹے سے سوال کروں گا, ان کے آپ جواب دیجئے, پھر میں اس کو ایکسپلین کروں گا. کیا آپ رومال پہ سٹچ لگانے والے کو ایکسپلین کروں میں, یا پھر کیسے ایگزسٹنس میں آئی لائف کیسے ہوا وہ ایکسپلین کروں؟ آپ یہ بتائیے مجھے. آپ 2 سوال کر رہے ہیں. آپ سے میں نے یہی سوال کیا بھائی, آپ دیکھیں آپ سے سوال یہ ہے, آپ نے کہا کہ نیچر اسٹچ نہیں لگا سکتا کیونکہ نیچر مردہ ہے, رومال جی نہیں, میں ابھی کہا نہیں, میں نے ایکسپلین کیا ہی نہیں, یہ تو آپ ایکسپلین کر رہے خود سے, مجھے بولنے ایکسپلین کرو کہ نیچر اس پہ رومال, آپ ایکسپلین کرو, پھر ایکسپلین کریں آپ, پھر آپ ایکسپلین کریں کہ نیچر کیوں اس پر اسٹچ نہیں لگا سکتا. ہاں میں بتاؤں نیچر کیوں اسٹچ نہیں لگا سکتا ہے. بسم اللہ. کیونکہ نیچر کا کام ہے ہی نہیں, وہ رومال بنانا انسانوں کا کام ہے, اور انسان پرپز فلی بناتے ہیں تاکہ ہم اس سے نیچر کیوں نہیں کر سکتا. نیچر ابھی آپ روک نہیں, یہ سوال جواب غلط ہے. ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ نکل جائیں, اب میں آپ کو روک نہیں سکتا. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ میرے سوال کا صحیح طرح سے جواب نہیں دیں گے نا, میں آپ کا ساتھ گفتگو نہیں کروں گا. یہ نہیں کہنا کہ یہ انسانوں کا کام ہے. میرا سوال آپ سے کہ نیچر کیوں نہیں کر سکتا. میں نیچر کیوں نہیں کر سکتا. سوال کا جواب بالکل میں ٹھیک دے رہا ہوں. اگر آپ سن لیں روشن بھائی, سن لیں روشن بھائی, انسان کر سکتا ہے, انسان یہ کر سکتا ہے, نیچر نہیں کر سکتا. کیوں نیچر نہیں کر سکتا یہ بتاؤ. کیوں اس کا کیپیبلٹی میں نہیں ہے, کیوں اس کا کام نہیں ہے, کیوں ہے ہی نہیں اس کا کام. کیوں نہیں ہے بھائی, یہ سوال ہی یہی ہے. نہیں ہے بھائی, نہیں ہے. نیچر کے کام میں یہ کیوں نہیں ہے, اس کے کیپیبلٹی میں یہ کیوں نہیں کہ اسٹچز لگا دے, کیوں؟ کیٹیگری ایرر ہے سر, یہ سوال ہی غلط ہے. میں آپ کو جواب دیتا ہوں, آپ کو جواب نہیں آتا, آپ کو جواب نہیں آتا. میرے کو جواب دینے دیجیے نا. یہ جواب آپ کا غلط ہے, جواب آپ کا غلط ہے کہ اس کے کام نہیں ہے. کیوں میں پوچھوں کہ کیوں نہیں ہے. آپ کا سوال غلط ہے, میرا جواب نہیں. کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں, ساری آڈینس بھی جانتی ہے, جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا نا وہ سب جانتے ہیں. میں آپ کو دیکھو کا کام رومال روشن بھائی ہے. آپ دوسری مثال دیجیے اگر چاہیے. روشن بھائی سن لیں, روشن بھائی سن لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. نیچر اسٹیچز کیوں نہیں لگا سکتا, کیونکہ نیچر کے پاس شعور, اس کا کام کیوں نہیں ہے. عرض یہ ہے کیوں اس کا کام نہیں. یہ سوال یہی ہے. سوال دوبارہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. بتاؤ جی, 10 دفعہ آپ سے پوچھا جواب نہیں دیا, کیوں نہیں ہے اس کا کام. دیکھیں 10 دفعہ جواب دیا, آپ سننے کو ہی تیار نہیں, بیچ میں ٹوک دے رہے ہیں میرے کو. نیچر, میرا جواب یہی ہے, رومال کیا چیز ہے, ایک پرپس کے لیے بنائی گئی ہے, اس سے ہم پسینہ صاف کرتے ہیں. یہ بنایا کس نے, انسان نے بنایا. دھاگا کس نے بنایا, انسان نے بنایا. یہ پرپس والی چیز کو آپ نیچر کو کہیں گے تو بنا دے, وہ کیوں بنائے گی رومال کیوں بنائے گی. آپ اس کی جگہ کوئی دوسرا لیونگ تھنگ بتا دیجیے. ابھی میں آپ کو بتا دوں, آپ کا سوال, آپ کا جواب کیوں غلط ہے, آپ کا جواب کیوں غلط ہے. دیکھیں نیچر نے لائف کیوں بنایا. نیچر تو ایک لاشعور چیز ہے نا, نیچر کے پاس کبھی پرپس نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, نیچر کوئی چیز کیوں کرتا ہے. نیچر کس چیز کا نام ہے. نیچر زمین کا نام ہے, خاک مٹی کا نام, نیچر ہوا کا نام, نیچر سورج کا نام ہے, نیچر بارش چلتی ہے, طوفان ہوتا ہے. ان چیزوں کے پاس شعور نہیں ہے. یہ کوئی کام پرپس کے لیے نہیں کرتے, کسی ہدف کے لیے نہیں کرتے. اگر اس نے سیل بھی بنایا نا, اس نے کسی پرپس کے لیے نہیں بنایا کہ اس کے پاس اس کا یہ میں انسان ہوں, میرا پرپز ہے, میں بنا سکتا ہوں. نیچر کا یہ پرپز نہیں. نیچر کا کبھی پرپز نہیں ہوتا بھائی. نیچر جو لوگ کہتے ہیں نا سیل بنا ہے, زندگی بنی ہے, لائف بنا ہے, وہ نہیں کہتے پرپز کے ساتھ بنا ہے. یہ کہتے ہیں خود بخود بن گئی ہے, ایکسیڈنٹ سے بنی, حادثاتی طور پہ بنی. نیچر یہ کیوں نہیں بنا سکتا, اس لیے کہ نیچر کے پاس عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے. یہ عقل مانگتا ہے. یہ اسٹچز لگانا یہ پریسیجن کے ساتھ ہوتی ہے, ایکوریسی کے ساتھ ہوتی ہے. یہ اس لیے کہ نیچر کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے, عقل نہیں ہے. ہوا کے پاس یہ عقل نہیں ہے, شعور نہیں, اس کے آنکھیں نہیں ہیں. سورج کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو اور یہ مثلا اگر نیچر میں کوئی بندر ہے یا کوئی بلی ہے, وہ اسٹچز نہیں لگا کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں. اور یہ چیز عقل مانگتی ہے. اسی طرح اب سن لیجیے, اس سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز کیا ہے. ایک سیل کا ڈیزائن ہے, اس کا RNA DNA کہ وہ دوبارہ وہ ریپروڈیوس کر سکے, اپنا جیسا دوبارہ بنا سکے. یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ میکینزم کا نام ہے. ایک ایسی مشین جو اسپیس شپ سے 1000 گنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو عرض یہ ہے کہ ایک چیز جو اندھی ہے, جس کے پاس نہ عقل ہے نہ شعور ہے, یہ اسٹچز نہیں لگا سکتا, تو وہ بھی نہیں کر سکتا جناب. اوکے سر, ابھی میں بولوں گا, بیچ میں
टोकना नहीं मेरे को, ठीक है। बस मेरे को भी ना 5 मिनट आप बोलने देना, मैं टाइमर लगा रहा हूँ, 5 मिनट का टाइमर लगा दिया मैंने अभी। बस आप मुझे 5 मिनट बोलने देना, आप फिर बताना। देखिए मैं आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करने आया नहीं यहाँ पे, बस बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू चल रही है हमारी, आपसे मैं कुछ सीख रहा हूँ। शायद आप मेरे से सीखे ना सीखे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपसे मेरे को जो सीखने मिल रहा है मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप ये जो रुमाल की बात कर रहे हैं ना, रुमाल इंसान ने बनाया है और उसका पर्पस इंसानी है। और आपने ये बोला ना अकल नहीं होती है, ये अकल सिर्फ इंसान के पास है कि वो रुमाल बनाए, वो नेचर नहीं बनाएगी आपका रुमाल। और आपने बोला ना बंदर की बात, बंदर नहीं बना सकता रुमाल, बंदर क्यों बनाएगा रुमाल? पहली बात, बंदर का काम रुमाल बनाना है नहीं, क्या उसके पास अकल नहीं है? क्या उसकी अपनी जान नहीं बचाता हो, फल नहीं खाता हो, इधर से उधर पेड़ों पे नहीं उठता हो? अकल तो है उसके अंदर। अकल रुमाल क्यों नहीं बनाएगा वो? क्योंकि उसका पर्पज है ही नहीं रुमाल का, उसको नहीं पता रुमाल कैसे यूज करते, क्या यूज करते। ऐसे ही सेम नेचर जो आप ये एवोल्यूशन जो बना है, नेचर का कोई पर्पस नहीं काम नहीं है। नहीं, रुमाल बनाना उसका काम नहीं है। देखिए मैं उसी पे बात कर रहा हूँ ना, अभी आपने मंकी का बोला, मेरे को सबने सुना, ऑडियंस में सबने सुना कि वो नहीं बना सकता। वो बनाएगा क्यों ये बताइए? क्या मंकी का काम है रुमाल बनाना? नहीं है उसका काम, ठीक है। मंकी क्यों बनाएगा उसका रुमाल? क्योंकि रुमाल का उसके पास काम नहीं, इंसान ने बनाया क्योंकि इंसान के पर्पस की चीज है। ऐसे ही नेचर के अंदर भी पर्पस होता है, वो सिर्फ उसके पर्पस की चीज बनाता है। यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, स्टॉप। कहता है नेचर का पर्पस है। नेचर को तुम पहले डिफाइन करो भाई। नेचर तुमने कहा एनर्जी है, असल इलेक्ट्रिक एनर्जी है या ग्रेविटी। नेचर का डेफिनेशन मैंने अर्ज किया, इजाजत दें। मैंने आपने पहले कहा कि नेचर को बताओ, नेचर का पर्पस होता है एक चीज जो मुर्दा है, जिसकी अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है, जो किस चीज का नाम है, खाक का नाम, मिट्टी का नाम है, ग्रेविटी का नाम है, सूरज का नाम, सूरज की चमक है भाई, या मसलन सैयारे घूमते हैं, इसमें पर्पस कहां से आ गया? पर्पस कहां से आ गया? नेचर का पर्पस है। आप दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा एक बार फिर से सुनना चाहता हूं, बताइए। मैंने कह दिया भाई, आप देखें, आप देखें, आप एक मुर्दा जान चीज, देखिए जी, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को कैसे बना सकता है, जब वो एक इतनी छोटी सी चीज को नहीं बना सकता। आप कहते हैं उसका बनाना नहीं है, तो इसी तरह उसका काम सेल बनाना भी नहीं है ना। ये समझने की मैं आपको समझा रहा हूं। जिस तरह ये चीज जो बहुत ही सादा है, ये उसका बनाने से आजिज है। क्यों उसका बनाने का काम नहीं? क्योंकि उसके पास अक्ल नहीं है, उसके पास शऊर नहीं है, उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं। इसी तरह इससे अगर कोई चीज ज्यादा एडवांस है, ये भी उसके कैपेबिलिटी में नहीं है ना। ये मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, ये बहुत वाज़ेह है। मैं बोलूं सर? बोलो। देखिए अभी पिछले इसमें ना 5 मिनट का मैंने टाइम मांगा था, उस टाइम भी आपने मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर ही तोड़ दिया। आपने मुझे ना बात कंप्लीट करने दे नहीं रहे। तो आप बात गलत ना बोले ना। आप देखिए, आप जब कहते हो कि नेचर का पर्पस होता है, फिर पहले बताओ कि नेचर का पर्पस, एक मुर्दे का कैसे पर्पस हो सकता है? एक गैर जिंदजान चीज का कैसे पर्पस हो सकता है? पर्पस कैसे हो सकता है? पर्पस तो सिर्फ जिंदजान का होता है, बाशऊर चीज का होता है। जी मैं बता रहा हूं आपको, पर्पस मैंने रुमाल के लिए कहा था, ठीक है। रुमाल को बनाने के लिए एक पर्पस होता है, और वो पर्पस के लिए रुमाल बनाया। उसको बंदर नहीं बनाएगा, उसको एटमॉस्फेयर नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आप रुमाल को साइड में रख दीजिए। अभी रुमाल का कोई काम नहीं, कैटेगरी एरर है वो, सीधा, ठीक है। रुमाल कैटेगरी, आपका सवाल ही गलत है पहली बात तो, क्योंकि रुमाल को बोल रहे हैं कि लगा दे बंदर को, वो अब फिर से टोक रहे हैं बीच में। आप सोच नहीं रहे ना, आप सोच नहीं रहे, आप जो है तामुल नहीं कर रहे, फिक्र नहीं कर रहे। और भाई नेचर का, ये इंसान के पास पर्पस है, इंसान के पास अक्ल है, ये बना सकता है, ठीक है ना। नेचर के पास ना अक्ल है ना पर्पस है, वो ये ना ये बना सकता है ना सेल बना सकता है। सुन रहे ना बात हमारी? नहीं बना सकता है, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको उसको। बताओ। खुद ब खुद बन जाता है ना जी, खुद ब खुद बन जाता है ना। आपका यही कहेंगे खुद ब खुद ये असेंबल हो गया। जो ये अगर ये खुद ब खुद असेंबल नहीं हो सकता तो वो भी नहीं हो सकता ना। अब बात ये है, खुद ब खुद नहीं बनता। वो बताता हूँ, वो कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। लेकिन रुमाल कोई बंदर नहीं बनाएगा, ये तो सीधी बात है। कोई बंदर रुमाल बनाएगा ही नहीं, क्यों बनाएगा वो? उसके काम पता ही नहीं। हम बंदर की बात नहीं कर रहे, हम बंदर की बात, नेचर की बात कर रहे हैं। नेचर की बात, तो मैं नेचर, अभी मेरे को नेचर एक्सप्लेन करने दीजिए, ठीक है। नेचर एक्सप्लेन करो। हाँ, तो देखिए लाइफ एग्जिस्टेंस में कैसे आती है। एक डाइंग स्टार होता है, ठीक है। डाइंग स्टार जब एक्सप्लोड होता है ना, आप बीच में हंस रहे हैं, आप एक्सप्लेन करने नहीं दे रहे आप मेरे को। एवोल्यूशन की थ्योरी, डाइंग स्टार एस्ट्रॉइड से चले गए डाइंग स्टार की तरफ चले जी, वाह माशाल्लाह। कहां चैट जीपीटी से ले रहे हैं, कहां से ले, नकल कहां से ले रहा है? एक्सप्लेन कैसे करूं मैं? क्या
ٹھیک ہے, اگر آپ عقل کی بات کر رہے ہیں تو آپ ایک بات کیجیے. چلے ڈائنگ اسٹار ہے بھائی, نہیں سمجھا دو بھائی, ڈائنگ اسٹار ہے, چھوڑ دیجیے اس کو, چھوڑ دیجیے. میرے کو اب سوال پوچھنے دیجیے. آپ کو ڈائنگ اسٹار ہے وہ, چھوڑ دیجیے. ڈائنگ اسٹار جو ہے لائف مذاق اڑا کے نا وہ کر رہے ہیں میرے کو, اور کچھ نہیں. ڈائنگ اسٹار لائف بنا رہے, بنا کے دکھاؤ بھائی ڈائنگ اسٹار ہے. کہاں سے آ گئے بھائی؟ ایکسپلین کروں گا سپر نووا ایکسپلین کروں گا اگر آپ ٹائم دو گے تو. ٹھیک ہے, چھوڑیے اس کو آپ نا, یہ مذاق اڑا کے آپ بس اس کو یہ کر رہے ہیں. مذاق نہیں ہو رہا, مذاق نہیں ہو رہا, ہمیں ہنسی آ گئی بھائی, بغیر کنٹرول کے ہنسی آ گئی. آپ کو آ گئی, ٹھیک ہے چلیے کوئی, میں آپ سے ناراض نہیں ہوں, غصہ ہوں میں آپ سے. آپ مجھے یہ بتائیے, چلیے اس پہ میں کرتا ہوں بات آپ سے, کچھ دیر بعد بات کرتا ہوں. جب تک آپ رومال وغیرہ تو سب آڈینس نے دیکھ لیا ہے رومال کا آپ کا. ابھی میرے کو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی یہ دے سکتے ہیں آپ مجھے, مطلب اس کی ایکسپلین کر سکتے ہیں کیا اللہ کا, مطلب اس کا یہ کیسا ہے وجود, مطلب وہ ٹچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں اس کو, چھو سکتے ہیں, مطلب ہے کیا وہ, آپ بتائیے میرے کو کیسا ہے. مجھے نہیں معلوم, تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے آپ. کسی کو نہیں معلوم وہ کیا ہے جی, وہ پوری دنیا کا بنانے والا ہے. وہ اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ ٹچ کر سکتے ہیں, نہ چھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو صرف عقل سے اس کو پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نہ دیکھ سکتے نہ چھو سکتے ہیں اس کو, تو اس کو ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے ہم. صرف عقل سے پا, صرف عقل سے. چلیے, تو اب مجھے یہ بتائیے وہ فزیکل ہے یا پھر صرف غائب ہے؟ غائب نہیں ہے, نہ فزیکل ہے نہ غائب ہے. پھر بتائیے کیا ہے پھر. غائب وہ چیز ہوتی ہے نا جو پوشیدہ ہو, جو وہ خود فزیکل ہو, وہ اس پہ آپ نے ڈانپ رکھا ہے نا, چھپایا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فزیکل نہیں ہے, غیر جسمانی, نان فزیکل. اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, نان فزیکل ہے. چلیے ابھی میرے کو بتائیے وہ کانشیس ہے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے, آپ مجھے ایکسپلین کیجیے ایک نان فزیکل چیز کے اندر کانشیس کہاں سے آتی ہے, کیسے آتی ہے؟ کہیں سے نہیں آئی, کہیں سے نہیں آئی. وہی نان فزیکل چیز کے اندر کانشیس کہاں سے آتی ہے, آپ یہ بتائیے. دیکھیں یہ کہاں کا لفظ غلط ہے نا, کہاں کا لفظ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کہاں یہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جو فزیکل ہے. کہاں کس کو بولتے ہیں, کہاں بولتے ہیں نا, ادھر کے لیے. جب میں ادھر ہوں, میرے پاس کھانا نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہے نا, تو آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ ادھر نہیں تھا. پیسے ابھی ہیں تو کہیں سے تو آیا ہوگا نا, تو کہیں سے آیا ہوگا. جب آپ نہیں سن لیں, سر اوکے نہ بولا نہیں, سن لیں پلیز سن لیں آخر تک. ایک چیز جو اس کے لیے اسپیس نہیں ہے, مکان نہیں ہے, تو اس کے لیے اب لفظ کہاں کا سوال غلط ہے نا, اپلائی نہیں ہوتا اس کے لیے. کہاں سے آپ نے بولا اسپیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر کانشیسنس ہے. کیا آپ وہ کانشیسنس کو اندر نہیں ہے, اس کے اندر لفظ اندر بھی غلط ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ لفظ بھی ہٹا دیجئے, بس کانشیسنس ایکسپلین کیجئے مجھے. علیم ہر چیز کو جانتا ہے, اس کے علم کی کوئی نہایت ہی نہیں, ہر چیز کو جانتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس نے جو جہاں بنایا ہے, ایٹمز بنائے, ایٹمز میں ایٹم کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. ایک ایٹم ایک ذرہ, ٹھیک ہے نا, یہ جو چاند ستارے بنائے ان کا ڈیزائن بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. انسان دیکھیں, انسان کی جو باڈی ہے, انسان کا ایک سیل ہے, بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. یہ چیزیں جس نے بھی بنائے اس کے پاس علم بے نہایت, جی ہر چیز کو جانتا ہوں. اب ڈیزائن پہ آگے پھر سے, میں کانشیسنس پوچھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, چلیے ڈیزائن پہ بات کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھو بھائی, میں کہتا ہوں جس نے یہ کتاب لکھی ہے نا, اس کو عربی زبان آتی ہے نا, غلط تو نہیں کہہ رہا نا, عربی اچھی آتی ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے. جس نے اردو میں اچھی شاعری کی اس کو اچھا شعر آتا ہے نا. یہ تو غلط تو نہیں ہے نا. جس نے ٹیسلا گاڑی بنائی ہے اس کے پاس کافی نالج ہے نا وہ گاڑی بنانے کا. جس نے جہاں بنایا اس کے پاس نالج انلمیٹڈ ہے نا, انلمیٹڈ ہے. چلیے میں آپ کو نا ڈیزائن کے بارے میں پوچھتا ہوں ابھی, ٹھیک ہے, پوچھیں آپ بس ایک مجھے سوال کا جواب دیجئے. جو انسان ہے, ٹھیک ہے, آدم, وہ اشرف المخلوقات ہے؟ جی ہے, نہیں ہے, مطلب اشرف المخلوقات نہیں ہے انسان؟ آدم سے بہتر بھی ہے, مطلب انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. مجھے میرے لیے ثابت قرآن تو کہتی ہے, جی میں قرآن میں تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے. یا بنی آدم وَلَقَدْ فَضَّلْنَاكُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو بہت ساروں پر فضیلت دی ہے, سب پہ فضیلت دی ہے. میں نے نہیں دیکھا بھائی کہ اشرف المخلوقات ہے. یہ اہل سنت کہتے ہیں اشرف المخلوقات, زیادہ کہتے ہیں.
میرے پاس اس کا علم نہیں. علی کثیر من ہاں العالم. تو چلیے پھر اللہ اگر کل ایسی عالم بات نہیں ہے تو پھر ایک کام کرتے ہیں ہم، کیونکہ آپ کا قرآن کا جاننا الگ ہے، ان کا باقی دوسرے جو بھی وہ ہے ان کا الگ ہے سمجھنا. چلیں اگر اشرف المخلوقات ہو تو کیا ہوتا ہے نا. جی اب سوال کریں اشرف المخلوقات ہو فرض کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ جی نہیں، اگر اس کو مانتے ہیں تو ہی کرو گا سوال، نہیں تو کیوں ٹائم ویسٹ کرنا ہے یہاں پہ؟ فرض کرتے ہیں فرض کریں اشرف المخلوقات لیٹس اسیوم. جی نہیں، فرض نہیں، اگر آپ اس کو مانتے ہیں تبھی میں سوال کروں گا، نہیں تو آپ کے ساتھ سوال کرنے سے بس ٹائم ویسٹ ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے، اس کو ہٹا. اگر آپ اشرف المخلوقات اگر آپ مانتے ہیں قرآن میں لکھا ہے یہ چیز تو پھر ہم بات کریں گے اس پہ. اگر آپ نہیں مانتے اشرف المخلوقات قرآن میں نہیں لکھا جی. اشرف المخلوقات قرآن میں نہیں لکھا. ہاں جی، تو پھر اس ٹاپک کو چھوڑ دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، چھوڑ دے جی. چلیے ابھی ہاں ٹھیک ہے، چلیے قرآن پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، گاڈ کو چھوڑ دیا. مجھے ایک بات بتائیے. جی قرآن پہ آ گئے. خدا کو چھوڑ دیا قرآن کی بات. نہیں، آپ کیا چاہ رہے ہیں میں پہلے خدا پہ بات کروں؟ آپ کی مرضی، آپ کی مرضی جو آپ چاہتے ہیں. ہاں تو چلیے آپ مجھے یہ بتائیے سر، قرآن پوری طرح سے مکمل ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں. ٹھیک ہے، نہیں میں لکھ لیتا ہوں یہ. لکھ لو. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ مجھے یہ بتائیے سر، کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ قرآن کے اندر کون سی چیز صحیح لکھی ہے کون سی چیز غلط ہے؟ کیا آپ کو اس کا پتا ہے پوری طرح سے؟ قرآن سب صحیح جو بھی اس کے اندر لکھا ہے کوئی غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن سب صحیح ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی بھی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ملاوٹ نہیں ہے کچھ اس کے اندر، صحیح پوری طرح سے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا مجھے قرآن کے اندر سے ایک اس کے اندر جو میتھمیٹیکل ایک ایرر ہے ارتھمیٹک کا، کیا آپ اس کے اندر سے میرے کو نکال کے دے سکتے ہیں جواب، جس کا میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں؟ بتاؤ جی، بتاؤ کیا ہے. بتاؤ جی. ہاں میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک سیکنڈ رکیے. بس ایک کیس آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا پورا اسٹیٹ جو ہے وہ 112.5% ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک انسان ہے جو ابھی ختم ہو گیا، انتقال کر گیا. ٹھیک ہے، اس کی ماں ہے، باپ ہے، 2 بیٹیاں ہیں. اب اس کو آپ مجھے قرآن کے اندر ان کے سب کے نا وہ دیے گئے ہیں کس کو کتنا دینا ہے، آپ مجھے وہیں سے نکال کے دکھائیے. اس کو کریکٹ کر کے دکھائیے میرے کو، کتنا کس کو دینا ہے آپ مجھے بتائیے، میں لکھ لیتا ہوں. اب ارث کے مسائل پوچھ رہے ہیں نا. ارث کے مسائل، ایک شخص ہے اس کو کیا ارث کے مسائل پوچھ رہے ہیں نا، میراث کے مسائل پوچھ رہے ہیں. تو قرآن میں میراث کے مسائل، میری پراپرٹی ہے، پراپرٹی ڈیوائڈ کرنے کے لیے قرآن کے اندر حصے دیے گئے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح. اب اسی کے حساب سے میں آپ کو ایک یہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ رکو، ایک کیس دیتا ہوں میں، آپ اس کو مجھے قرآن کے حساب سے نا کیس دے دیں، وہ کر کے دیجئے. جی سر. مدر فادر 2 ڈاٹرس، اور کیا ہے اس میں؟ ایک سیکنڈ سر، میں نے یہاں پہ لکھ کے رکھا ہے میرے اس میں اسکرین پہ، آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں. ایک وہ ہے اس میں نکال رہا ہوں. جلدی کرو بھائی، اتنے لوگ منتظر ہیں بھائی. ہم نے اسے کال بس ایک منٹ بس دے رہا ہوں آپ کو. چلیے میں یہاں پہ لکھ کے رکھا تھا، اس کے اندر مل نہیں رہا ہے. مدر فادر 2 ڈاٹرس. اوکے، بیٹا ہے نہیں ہے؟ ہاں بیٹا، ایک سیکنڈ، بیٹا یاد نہیں آ رہا میرے کو، ایک سیکنڈ رکیے. تو چلیں بھائی، آپ کے پاس سوال ہی نہیں ہے. میں دیکھ لوں. نہیں ہے میرے پاس سوال ہے، رکیے ایک سیکنڈ میں دے رہا ہوں. اچھا، بس ایک منٹ دے دیجیے. اسی میں یہ نوٹس لکھ کے رکھے ہیں میں نے. دیکھیے یہ نوٹس لکھ کے رکھے ہیں میں نے، کوئی چیٹ جی پی ٹی وغیرہ میں نہیں پڑھ سکتا بھائی، اس سے فائدہ نہیں ہے. سوال آپ کا کیا ہے؟ سوال کرو. نہیں ٹھیک ہے، ہاں میں بتا رہا ہوں. دیکھیے یہ شیئر وائف 2 ڈاٹر مدر فادر. آپ یہ بتائیے، ایک وائف ہے 2 ڈاٹر ہے، 2 ڈاٹر ہے، مدر ہے، فادر ہے. مدر اینڈ فادر. ہاں آگے جی. بس بیٹے نہیں؟ جی بیٹے کوئی نہیں. اوکے جی نہیں. جی ہاں، اس میں یہ ہوگا بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں 1/8 جو ہے اس کے اگر پیسہ، پہلی بات تو دیکھیں گے اس کا کوئی قرضہ ہے یا نہیں. اگر قرضہ ہے کا ایک بتائیے، میں لکھ لیتا ہوں. وائف کو کتنا لکھا ہے قرآن میں بتائیے. ابھی میں بتاتا ہوں، میں لکھ لیتا ہوں یہیں پہ. میں بتاتا ہوں. اس کا ہے، اس کے قرضے دیں گے پہلے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے بعد اس کا اپنا کوئی انسٹرکشن ہے کہ کیا دیں گے؟ قرضہ اگر اس کا وہ مقروض ہے، کسی کے ڈیٹ ہے اس کے نا. نہیں، قرضہ ورضہ سب دے دیجئے، لاسٹ میں 100% بچا ہے اسٹیٹ. ہاں وہ بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں گے. اب سن لو نا بھائی، اب سن